نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو ان کا what do you think what happened؟ میں نے کہا that President Donald Trump made the mother of all miscalculations. He thought that Iran is Venezuela. They will use military might, but that has failed. اور میں کہا اس کے consequences بڑے significant ہوئے. Number one, it is the beginning of the end of the American empire. جو امریکہ کا زوال ہے اس کی بنیاد شروع ہے. اور میں نے کہا this is the same as what happened 70 years ago. Suez Canal, 1956. جمال عبد الناصر نے نیشنلائز کیا تھا سوئز کنال، اور اس کے نتیجے میں برٹش، فرینچ اینڈ اسرائیل نے حملہ کیا، اینڈ ناصر کیم آؤٹ آن ٹاپ اینڈ دیٹ واز دی اینڈ آف دا برٹش امپائر. اس کا زوال شروع. دوسرا میں نے کہا جو منصوبہ تھا گریٹر اسرائیل کا وہ چکنا چور ہو گیا وہ سارا. اور تیسرا میں کہا ہمارے خلیجی بھائیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یو کی ناٹ آؤٹ سورس سیکورٹی. پیسہ آپ کے پاس جتنا مرضی ہو، آپ اپنی سلامتی کے لیے، اپنی دفاع کے لیے آپ نے امریکی اڈے بھی دیے، 13 اڈے ہیں، 40,000 امریکی فوج بھی تھی ہر ملکوں میں، اسلحہ بھی لیا، اور انہیں ٹھگا. مطلب وہ تو بتا لیتے ہیں نا امریکنس سے، جگہ ٹیکس جسے کہتے ہیں، وہ جگہ ٹیکس بھی انہوں نے لیا، سارا کیا، اور جب وقت آیا ان کو پار چھوڑ. تو اب بات ہو رہی ہے جو سب سے تاریخی بات ہے، جو بات ہوئی ہے 4 مسلمان ممالک، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ اینڈ مصر. اور پچھلے ہفتے میں استنبول میں تھا تو میری بھی پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان صاحب سے ملاقات ہوئی 1 گھنٹے کی. دولما باچے پیلس ہے استنبول میں، جو سلطنت کا آخری محل تھا، اس کے کمرے میں. اور انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا یہ جو بندہ ہے نیتن یاہو، یہ فاشسٹ ہے، ہی از دا ہٹلر آف آر ٹائمز اینڈ دا مسلم ورلڈ شوڈ یونائٹ to counter him and face him. اور انہوں نے بڑا ویلکم کیا پاکستان کا رول کا. اور انشاءاللہ کل ہم امید رکھتے ہیں کہ ڈیلیگیشنز آئیں گے. اینڈ I said then we have to focus on the mother of all deals. کیونکہ جنگ ہار چکا ہے ٹرمپ اس کو چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، فیس سیونگ ایگزٹ ہو. دیٹ از دا کی تھنگ. اور ایران کی میں ہمت اور استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے ایران میں مقابلہ کیا. اور کسی نے کہا چین کا کیا رول ہے؟ میں کہا چین کا بڑا کلیدی کردار ہے. چین تو 2 جنگیں جیت چکا ہے 1 سال میں وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ. آپ دیکھیں پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں چائنیز ٹیکنالوجی اینڈ پاکستانی ٹیلنٹ دے ون، اینڈ ناؤ چائنا از دا ونر ان پولیٹیکل اکنامک ٹرمز. کیونکہ اب پیٹرو ڈالر ختم ہو گیا ہے، پیٹرو یوان شروع ہو گیا ہے، چائنیز کرنسی از گوئنگ ٹو بی دیئر. سو تو دنیا میں جو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، وہ سورج اب طلوع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وہ قرآن شریف ہے نا، وہ مکرو وہ مکر اللہ وہ اللہ الخیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بندی کی، اور بہترین منصوبہ بندی. دا آل مائٹی از دا بیسٹ آف دا پلانرز. تو ان کے پلان تھے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. انڈیا کا بھی یہ ہوا، پاکستان کے خلاف مارکا ہے حق کا، اور اب یہ اسرائیل کا بھی یہ ہوا ہے. اور میں نے کہا کہ آخر میں کہ وہ علامہ اقبال جب گئے تھے 1933 افغانستان، اور ظاہرہ صاحبہ تو بڑی ڈسٹنگوش سید فیملی سے تعلق ہے افغانستان سے، کنر سے. سید مجروح صاحب وزیر بھی تھے، لا منسٹر، پھر ان کے بہاؤالدین مجروح سارے، اور وہ انٹلیکچوئلز بھی تھے افغانستان کے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ 1933 میں جب گئے تو انہوں نے 2 کام. انہوں نے کہا پہلے تو میں جو نادر شاہ تھا بادشاہ، ظاہر شاہ کا والد صاحب، اس نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک آزاد ملک میں اس وقت بیٹھا ہوں.
اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا, مجھے فخر ہے, اور نماز پڑھی. اور دوسروں کا میری خواہش ہے میں نے غزنی جانا ہے. وہ غزنی میں خیر روحانی بھی ہے, لیکن اس نے محمود غزنی کا تو غزنوی تڑپ کی جو بات کی, نہ وہ غزنوی تڑپ رہی نہ وہ خم زلف یاز میں نے کہا وہ غزنوی تڑپ مجھے ایرانی قوم میں نظر آئی ہے, جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا ہے, تو وہ زندہ ہوگی یہ غزنوی تڑپ ماشاء اللہ. تو and I had the honor of meeting him, interview him. وہ کہتے ہیں اقبال لاہوری, اور انہوں نے اسپیچ بھی کی تھی, اور اس وقت ان کو انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ اقبال واز دا انسپریشن فار دا اسلامک ریولوشن. جو علی شریعتی ان کے جو سارے ہیں ان کا مرشد علامہ اقبال تھا. تو آپ دیکھیں کہ اسلامی انقلاب, آپ ترکی جائیں, کونیا جائیں, حضرت جلال الدین رومی کا مزار ہے ادھر, مزار کے باہر آتے میں, جیسے یہ مزار ہے باہر آتے میں ایک اعزازی قبر ہے ڈاکٹر محمد اقبال. تو آپ دیکھیں کہ ویسٹ ہو ایسٹ ہو, تاجکستان سے آپ آئے ہیں, ابھی آپ کی اسپیچ بھی ہوگی, آپ دیکھیں کہ اقبال از این انسپریشن. تو لوگ بات کرتے ہیں اس وقت سچویشن کی, آپ نے بات کی, میں ابھی آ رہا تھا, اور اس کے لیے اقبال کے افکار بڑا اثاثہ ہیں ہمارے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ ایک ایک کر کے درست ثابت ہو رہی ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے اسلام آباد میں بات چیت ہو رہی ہے, یہ اپنی جگہ بہت اہم بات ہے. انہوں نے کہا, یہ بھی کہا تھا کہ یہ یعنی یہاں پر امن آ جائے گا, تہران ہو اگر ملت اسلام کا جنیوا, یعنی اگر تہران جنیوا بن جائے, وہ تہران کو جنیوا بنانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا اس وقت, اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ان کو جو سوشل میڈیا میں ہیں وہ ان کو معلوم ہوگی, لوگ اقبال کے بارے میں معلومات دیں گے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ تعلیمی نظام ہمارا ہو, اور جو پبلک سیکٹر ایجوکیشن ہے, جو سرکاری اسکولوں کا نظام ہے, اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو ہمارے بچے غریب لوگ ہوتے ہیں, اکثریت یہی پڑھتے ہیں. اگر وہ یہ نہیں پڑھیں گے تو وہ اپنے وہ کیسے پاکستانی بنیں گے, کیسے محب الوطن بنیں گے, کیسے وہ ایک طرح سے ملک اور قوم کے کام آئیں گے. تو میں آپ خصوصاً کیونکہ میں پاکستان, افغانستان, تاجکستان کو ایک ہی دیش سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم ایک ہی قوم ہیں. اقبال کی کلام کے اوپر ہم سب آزادی کا نعرہ لگایا. تمام تاجکستان کے اندر اس وقت سوویت یونین تھی. 1987 کو از خواب گران خیز, از خواب گران خیز, یہ نعرہ پورا تاجکستان میں گونجنے لگا. پورا سوویت یونین اس سے ہل رہا تھا. ہم کبھی بھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم کو آزادی مل سکتی ہے, لیکن ہمارے بڑوں کی پوری امید تھی. اتنی اس الفاظ کی اتنی طاقت تھی کہ وہ نہ صرف تاجکستان کو بلکہ پورا 15 سوویت یونین کی ممالک کو آزاد کر دیا. دیکھیے علامہ اقبال کا یہ بزرگی ہے کہ نہ صرف پاکستان بن گئی ان کے افکار اور کلام سے, بلکہ 15 اور ملک سوویت یونین کی بھی جو ہے وہ بن گئے ایک سوویت یونین کے. تو اس طاقت کو, ان کلموں کی طاقت کو میں سوچتا ہوں بہت سال ہمارے بچے اور آئندہ نسل بھی اس کے اوپر ریسرچ کریں گے ضرور. تو گواہی بھی یہ پیش کرنا چاہتا ہوں, ہمارا ایسے گورنمنٹ کی سرونٹ نہیں ہے جس کی ٹیبل کے اوپر یا شیلف کی, اس کی کیبنٹ کی شیلف کے اندر کلیات اقبال نہ ہو. میں بھی اپنا لے کے آیا ہوں, وہ ادھر ہے جو فارسی زبان میں ہے کلیات. ہم اسی مقدس کتاب کو جب کھول دیتے ہیں وہ ہمارا اسی مشکل کا فال نکلتا ہے اس میں سے, اور ہم یہ راز چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں تک, ہمارے آئندہ نسلوں تک جائے.
دیکھیے ہم ابھی سینیٹر صاحب اور ہمارا بہت ہی معزز بھائی میرا اور ہمارا پیر افراسیاب صاحب، جن کو میں بہت ہی احترام کرتا ہوں، جس دن سے میں نے ان سے ملا میرے ایک بہت خاص ہوتا. ہماری ایک مشکلات جو آئی ہیں، جو ہم افغانستان کے بارے میں سب بول رہے تھے، ہمارے ریجنل پرابلمس کے بارے میں جب بول رہے تھے، میں سوچتا ہوں سب وہ آج اگر ہم سب فارسی بولتے، آج ہم کو افغانی بیگانہ نہیں سمجھتے، اور آج تاجکی بھی پاکستانیوں کو بیگانہ نہیں سمجھتے. آپ نہ صرف ہم افغانوں سے بلکہ پوری دنیا سے پوچھیں، کیا پاکستانیوں کو کیا جانتے ہیں، پاکستانی کون ہے؟ وہ آپ کو ایک بات بولیں گے کہ وہ تو وہی مسلمان ہندو ہے. وہ نہیں جانتے کہ آپ ہم میں سے ہے. جب تک انسان ادھر آ کے نہیں رہتا ہے ہمارے لوگوں میں سے اور بہت آگے دوسرے لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ تین قوموں کے بیچ میں ایک ریلیشن ہے بہت گہری. یہ ایک ہے، ان کو جان کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. داراں سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراں سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ. کم پوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی.